شافعیوں کے نزدیک، حنبلیوں کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تمام ائمہ کرام کے نزدیک یک وقت دی کہ تینوں طلاقیں تینوں ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر پھر اللہ کی حدود کو کراس کیا جاتا ہے اور پھر جہالت مچائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے پھر دونوں گھر۔ اور یہ یاد رکھو، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، جب کوئی شخص حرام کو حلال کرتا ہے تو جو شخص اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے، وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے۔ اب اس سے اگلی ایک اور بڑی جہالت ہے ہمارے ہاں کہ یہ جو یونین کونسل والے لوگ ہیں، سیکرٹری حضرات یا جو اس قسم کے لوگ ہیں، وہ تو چونکہ جاہل آدمی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں جو 3 مہینے کے اندر تو جو اگر 90 دن کے اندر صلح ہو جائے تو بھاگے پہلے 1000 طلاقیں دین تے صلح۔ بھئی تو کوئی مفتی ہے یا تو کوئی جناب والا کوئی قاضی ہے یا کوئی عالم دین ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ ایسا ہے، تو بھیا کے وقت دی گئی تینوں طلاقیں 3 ہی ہو جاتی، یہ ہے اللہ کی حدود۔ اب اگر کوئی شخص اس حرام کو حلال کرتا ہے اس کا نکاح چلا جائے گا، اس لیے کہتے ہیں چونکہ عدت کے اندر نکاح جائز نہیں، جب تک عورت عدت میں ہے اس کا نکاح آگے جائز نہیں، نکاح ہے ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پر آپ عدت کے اندر نکاح کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو جتنے گواہ ہیں اور جتنے اس مجمع میں موجود ہیں جو سن رہے ہیں، ان سب کا نکاح ختم ہو جائے گا، ان سب کا، چونکہ انہوں نے حرام کو حلال قرار دیا، حرام تھا انہوں نے حلال کر دیا۔ یہ اللہ کی حدود ہے۔ اب جب اللہ کی حدود کو بندہ کراس کرتا ہے تو پھر یہ بندہ رہتا ہی نہیں، یوں سمجھ لو پھر یہ بندے دا پتر نہیں رہتا، پھر یہ حیوان بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کا کام ہے اپنی حد کے درمیان رہے، ایمان والے کا کام ہے اللہ اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کے درمیان رہے۔ گناہ ہو جانا اور بات ہے، لیکن گناہ کو ثواب سمجھ کر کرنا یہ اللہ کی حدود کو کراس کرنا ہے، ایسا شخص قابل معافی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے بچتے رہو، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ فرمایا نمبر 2، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہو تو تمام انسانوں سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو، یہ نہ کہ ان دیکھو کیوں مینوں کیوں نہیں ملے، بھئی اللہ نے اسے دیا ہے یا تم نے دیا ہے، تو خوش ہو، جو دعا کر اس کے لیے یا اللہ اسے اور زیادہ دے اور اس کی وجہ سے مجھے بھی عطا فرما دے، جتنا تجھے ملا ہے فرما اس پر راضی رہو تو غنی ہو جائے گا۔ اور فرمایا اپنے ہمسائے سے حسن سلوک رکھو تو مومن رہو گے، مومن رہو گے۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک ہوگا تو ایمان تمہارے سینوں میں باقی رہے گا۔ نمبر 4، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو تو مسلمان رہو گے۔ یعنی اپنی خواہشیں جو ہے وہ بھی دوسروں کی خواہشیں بھی وہی سمجھو، یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے تو جناب کیا بات ہے، اور جب کسی غریب کی باری آ جائے دینے کے لیے تو اسے ردی اٹھا کر دے دے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا دل نہیں ہے، اس کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اور فرمایا نمبر 5، زیادہ ہنسا نہ کرو۔ اب یہ کہا بات بڑی قابل توجہ، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کا کام ہی ہے سارا دن بکواس بازی اور ہنسنا اور کھیل کود لہو۔ فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، اس سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں حضرت ابو ہریرہ کو گنوائی۔ فرمایا جب وہ دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر حق اثر نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچو، اور جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے اسے لو، اسی پر راضی رہو۔ یہ اللہ پر راضی رہنا ہے، اللہ کی عطا پر راضی رہنا ہے، پھر اللہ پاک ہماری بخشش کا سامان خود بخود مہیا فرمائیں گے۔